السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں تیمور عباسی اور آج میں جس ٹاپک پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیلاب زدگان۔ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہے، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے۔ دکھی انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں، ان دل دلا دینے والے سیلابی مناظر نے ہم سب کی ترجیحات پر سوالیہ نشان اٹھا لیا۔ کیا ہم آج ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جن کو ہماری اصل ضرورت ہے؟ بلوچستان، جنوبی پنجاب، سندھ میں سیلاب سے تباہ کاریاں، لوگ بے گھر، بچے بوڑھے سب بے حال۔ سیلاب زدگان کی آنکھوں میں نظر آنے والی بے بسی اور مدد کی پکار ہمارے اشرافیہ اور حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر حقیقت پر مبنی تجزیہ کیا جائے تو کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ حکومت میں ہو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا اپوزیشن میں موجود تحریک انصاف ہو، کسی نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یوم آزادی پاکستان کی خوشی میں سرکاری طور پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے جمع ہوئے پیسوں کو بے دریغ بے حیائی، فحاشی اور فنکاری میں بہا دیا گیا۔ ایک طرف ملک و قوم IMF کا مقروض اور قرضوں میں ڈوبا ہوا جس کے معاشی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، دوسری طرف ملک و قوم سیلاب کی لپیٹ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ 1000 خاندان اس کے اندر لوگ بہہ کر ڈوب گئے، پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی، لوگوں کے گھروں کے نشانات تک مٹ گئے، لوگوں کو اپنے پیاروں کا کوئی اتا پتہ نہیں، رابطے منقطع ہو گئے، ہزاروں لوگ گمشدہ، بوڑھے لوگوں کو چارپائیوں میں اٹھا اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہاں کے باشندے، ہمارے ملک میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی بنیادی سہولیات جس میں کھانا پینے کے لیے صاف پانی، کپڑے، رہنے کے لیے جگہ اور دیگر ادویات جیسی ضروری سہولیات سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے حکمران ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، سب اپنے اقتدار کے حصول کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور اپنی تمام تر توانائیاں اس اقتدار کے پیچھے لگا رہے ہیں، اور اس وقت ملک و قوم ان کی مدد کی منتظر ہے۔ لیکن یہ سب کوئی جماعتیں اپنے انتقام لے رہی ہیں، کوئی جماعتیں اپنے اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے تاسینی نے سیلاب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آج دیکھا جائے تو یہی وہ مدارس ہیں جو خود لوگوں کے چندے سے چلنے والے مدارس ہی ان پریشان حال لوگوں کے لیے مدد فراہم کر رہے ہیں، ان کا سہارا بنے ہیں اور ان کو راشن اور ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں، یہاں کے کھانا پینا ہر چیز مہیا کر رہے ہیں۔ رفائی خدمت گاروں کے طور پر اس وقت مدارس اور مذہبی جماعتیں پیش ہیں۔ آپ کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ آپ کن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کن لوگ کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اور جو آپ کے ووٹ لے کر اقتدار سے مزے اٹھاتے ہیں، جن کے بیوی بچے باہر ملکوں کے اندر ہیں، جن کا سارا بینک بیلنس باہر ملکوں کے اندر ہے، جو عوام کے ٹیکسوں کے جمع ہوئے پیسوں پر عیش و عشرت کر رہے ہیں، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں عوام کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میرا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان بھائیوں کے لیے پیغام ہے، خدا کے لیے آپ ان حکمرانوں کو نہ دیکھیں، اپنی مدد آپ اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے جو بے گھر ہو چکے ہیں، بے حال ہو چکے ہیں، جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے درد دلا دینے والے مناظر ہیں اور ایسے ویڈیوز آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر ایک مومن چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اسے رات کو سکون بھول جاتا ہے، اپنا کھانا بھول جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس کار خیر میں حصہ لیں، خود آگے بڑھیں اور ان بھائیوں کی خیبر گیری کریں، جہاں جہاں بھی یہ متاثرین ہیں وہاں پہنچیں اور ان لوگوں کا سہارا بنیں اور ان کی جتنی بھی بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا کریں۔ اور میں حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا، دیکھیں یہ لوگ ہیں تب ہی آپ اقتدار تک پہنچتے ہیں، جب یہ لوگ ہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ اقتدار تک کیسے پہنچیں گے؟ خدا را اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔